ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، بہت مختصر وقت میں تقریباً 10 منٹ میں چند ایک گزارشات آج کے اس دن اور آج کے اعمال کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ تمام لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذو الحجہ ہے، اور یہ عظیم الشان اور فقید المثال دن ہے۔ پورے سال کے سارے دنوں میں سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ 10 دنوں کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ ان 10 دنوں میں سے یہ آخری دن آج 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اور اس دن ایک عظیم عمل قربانی کی صورت میں ہم اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، ہر کام ہم کسی مقصد کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ اگر اس کام کا مقصد فوت ہو جائے تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ قربانی کا بھی ایک مقصد ہے، قربانی کا ایک فلسفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیوں مقرر کی ہے، ہمارے دین میں بطور عبادت کیوں شامل ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج لوگ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہا دیتے ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کسی مسکین کو کپڑے لے دیں، آپ کسی کے گھر کا چولہا جلانے میں اس کی مدد کر دیں۔ لیکن قربانی کا ایک عظیم مقصد ہے۔ ویسے تو غریبوں کے لیے بھی یہ قربانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قربانی کے جانوروں کے پالنے سے، پرورش سے لے کر، ان کی خرید و فروخت سے لے کر، منڈیوں میں لانے جانے سے لے کر، ان کا چارہ اگانے سے لے کر، پھر ان کو قربان کر کے ان کا گوشت تقسیم کرنے تک، اس میں سراسر غریبوں کا فائدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے ایک عظیم سبق ہے اس قربانی میں۔ وہ عظیم سبق جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیا اسی قربانی کی بدولت۔ جب انہیں بیٹا قربان کرنے کا کہا گیا، بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا کہا گیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی دفعہ آزمایا، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے ہر امتحان میں پورا اترے۔ 100/100 نمبر انہوں نے لیے، کبھی بھی انہوں نے اللہ رب العزت کے امتحان میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ قربانی بھی بطور امتحان تھی۔ آپ سوچیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیتے، اللہ رب العزت مینڈے کو عوض میں، بدلے میں نہ بھیجتا،
اور ابراہیم علیہ السلام واقعی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیتے، ان کے لیے بالکل آسان تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ انہوں نے تو بیٹے کو لٹا لیا تھا اور چھری کو بھی تیار کر لیا تھا پھیرنے کے لیے۔ اگر ایسا ہو جاتا اور پھر ہمیں بھی سنت ابراہیمی پر اسی طرح عمل کرنے کا حکم دے دیا جاتا، پھر تصور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ قربانی کرتے۔ مال دولت پاس ہے تو جانور خرید کر اس کو ذبح کرنا آسان ہے، اور آج کل جس طرح کا ہمارا ماحول بن گیا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، یہ تو شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس زیادہ دولت ہے تو ہم بڑا جانور قربان کر رہے ہیں، سب سے مہنگا جانور لا رہے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، اس میں تو ہماری انا کی تسکین ہے، اس میں تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کر ابراہیم علیہ السلام اس سنت کو جاری کرتے تو پھر ہم میں سے کون کون اس سنت کو پورا کر سکتا؟ یہ ہے اصل میں قربانی کا فلسفہ اور مقصد۔ قربانی کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہی کار فرما ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے وہی عہد کرتے ہیں کہ اللہ، جس طرح تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیاری کر لی تھی، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیاری کر لی تھی، آج اگرچہ تیری رحمت کی وجہ سے، تیری بے پایہ رحمت ہے کہ تو نے ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، ہم جانوروں کے گلوں پہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن ہم عہد کرتے ہیں کہ وقت آیا تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہماری جانور کی قربانی اصل میں یادگار ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، ہمیں بھی اپنے سارے معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اللہ رب العزت کے ہر حکم پر ہو بہو عمل کر کے دکھایا، اسی طرح جب وقت آئے گا اللہ رب العزت کا کوئی حکم ہم پر بھی صادق آئے گا تو ہم اس کو پورا کرنے میں ذرا برابر بھی ہچکچائیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم نماز کی صورت میں ہو تب، روزے کی صورت میں ہو تب، زکوٰۃ کی صورت میں ہو تب، اخلاقیات کی صورت میں ہو تب، ہر صورت میں ہم اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر عمل درآمد کریں۔ یہ اصل میں عہد ہے، یہ ایک حلف نامہ ہے جو آج ہم اللہ رب العزت کے دربار میں جمع کرواتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت ہم اللہ رب العزت کو یہ حلف دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیرے کسی حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کریں، اور اللہ رب العزت نے بتا بھی دیا ہے کہ تم جانور قربان کرو گے، گوشت ہو یا خون، اللہ رب العزت کو کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو تمہارے دلوں کا جذبہ پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اگر آپ کروڑوں کا جانور بھی ذبح کر دیں، کروڑوں کی قربانیاں کر دیں، لیکن آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، تو پھر آپ کی قربانی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ گوشت ہے جس طرح عام دنوں میں آپ خرید کے کھا لیتے ہیں، اب آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے یا کروا کے کھا لیں، لیکن اگر یہ جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو گیا ہے تو پھر اگر آپ کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں بھی ہے، آپ کے پاس قدرت اور استطاعت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت پھر بھی آپ کے اس جذبے کو قبول کر کے آپ کو پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ جس طرح کہ آپ احادیث سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، دل میں جذبہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں جانوروں کو، لیکن پاس کچھ نہیں ہے، وہ ان 10 دنوں کو قربانی کرنے والوں کی طرح گزار لے، عید نماز پڑھنے کے بعد، ابھی فارغ ہونے کے بعد اپنی حجامت بنوا لے، اللہ رب العزت اس کو پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کو قربانی سے یہ مقصود اور یہ مطلوب ہے، صرف قربانی کرنے والوں سے نہیں،
کہ آج جس نے قربانی کرنی ہے وہ تو یہ عہد کرے، اور جس نے کرنی نہیں اس کے پاس مال دولت تھا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تو کچھ بھی نہیں۔ قربانی کرنی ہے بالفعل یا نہیں کرنی، لیکن آج ہمارے لیے یہ عہد کرنا فرض اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر حکم پر عمل درآمد کریں۔ اولاد کو قربان کرنا پڑے تو تب بھی قربان کر دیں، جان قربان کرنی پڑے تو تب بھی قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکا جانا برداشت کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، آگ نظر آ رہی ہے، بڑا الاؤ ہے، کئی دن لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بھڑکایا گیا ہے، اتنا بڑا الاؤ بنایا گیا ہے کہ شاید تاریخ میں اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی۔ اتنی بڑی آگ میں کودنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی خاطر کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، یہ قوم مجھے روکنے کے درپے ہے لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم سے کوئی کوتاہی نہیں کروں۔ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، پھینکے جانے سے پہلے تردد ہو سکتا تھا، ہم جیسے ہوتے تو کتنے ہی پیچھے مڑ جاتے، بھاگ جاتے، توبہ کر لیتے اپنے مشن سے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنی جان گویا کہ اللہ کے سپرد کر دی۔ انہوں نے تو قربانی دے دی، یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ جس طرح اسماعیل کو بچایا تھا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچایا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والا کر دیا۔ تو آج ہمارے لیے سبق ہے قربانی میں، اللہ رب العزت ہمیں اس سبق کو حاصل کرنے کی اور ساری زندگی اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ ہمارے نیک اعمال اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ ہماری قربانیاں اپنے دربار میں قبول فرما لے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے تمام نیک اعمال کو قبولیت سے نواز دے۔ یا اللہ جن لوگوں کو قربانی کی طاقت دی ہے یا اللہ ان کی قربانی قبول فرما لے۔ یا اللہ جن کے پاس مال دولت نہیں تھی یا اللہ ان کو پوری قربانی کا اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قربانی کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ساری زندگی توحید و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمان بہت پریشان ہیں، یا اللہ دنیا میں بھی مجبور و مقہور و مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ غلبہ عطا فرما دے، یا اللہ قوت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ انفرادی طور پر بھی مسلمان مہنگائی سے پریشان ہیں، آفات اور مصیبتوں سے پریشان ہیں، مسائل سے دوچار ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو مسائل سے نکال دے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، یا اللہ بے اولاد لوگوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جنہیں اولاد دی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، یا اللہ ہمیں ساری زندگی توحید و سنت کا پیروکار بنا دے، یا اللہ